اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں سے نجات کیسے ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال عام طور پہ تو ہم کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ عام طور پہ ہم شیطان کے آلہ کار بن چکے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو ہم نے اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے، تو اب شیطان ہمارے ہاتھ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فساد ہے۔ فساد کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ ہے، جو کچھ بھی ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ آج کا جو سوال ہے، شیطانی وسوسوں سے نجات کیسے ممکن ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کا بڑا آسان طریقہ کار ہے، شیطانی وسوسے۔ اب دیکھیں، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے اور وہ بڑا سننے کے قابل بھی ہے، اور اس پہ آپ غور بھی کریں۔ جب یہ شیطان کی قرآن میں واقعات آتے ہیں نا، شیطان کے اور آدم کے، تو اس میں 6-7 مرتبہ تذکرہ آیا ہے قرآن پاک میں شیطان کا۔ تو اس میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے ہمیں بتا دی ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ تو وہاں جب آئے گی آیت تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات چیت میں جو قرآن پاک میں ہے، اس میں یہ سب کچھ پورا کچا چھٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور کبھی شیطان کی زبان سے ہمیں بتایا ہے کہ بھئی انسان کا مقصد کیا ہے، اور کبھی اللہ نے اس کو جو جوابات دیے ہیں شیطان کو، مکالمہ ہوا تھا نا، تو اس میں وہ بہت ساری باتیں ہیں اور کام کی باتیں ہیں۔ لیکن آج جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ تھوڑی سی اس پر آپ غور کریں۔ تو جب وہ تھوڑا سا میں مختصر طور پہ آپ کو وہ واقعہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے حکم سجدہ دیا اس محفل میں، فرشتوں کی اس محفل میں جس میں شیطان بھی موجود تھا۔ وہ کیوں موجود تھا وہ ایک الگ بحث۔ تو اس محفل کو حکم تھا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ بہرحال وہ بات چیت وہ آج میرا موضوع نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ انسان کی وجہ سے میں ذلیل ہو گیا اور خوار ہو گیا اور مردود ہو گیا، اس نے شیطان سے دشمنی کی ٹھان لی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ مجھے مہلت دے دیں، میری عمر زیادہ کر دیں اور قیامت تک مجھے زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، قیامت تک اس کو وہ شیطان آج بھی زندہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ تو پھر شیطان نے کہا تھا، جو میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ کو بتایا، کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اس انسان کو تو آپ اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں کہ یہ آپ دنیا میں آپ کے راستے پر چل کر آپ کی طرف آ جائے، پہنچ جائے، لیکن میں تو اس کا دشمن ہوں۔ تو تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے تو لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا تیری طرف، میں پوری کوشش کروں گا، پورا زور لگاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم کرو کوشش۔ اس کی حکمت میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتا دی۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ شیطان نے یہ کہا مختلف جگہ، کبھی شیطان نے یہ کہا، کبھی اللہ نے جواب دیا، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں ان کو سب کو وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن تیرے جو خالص بندے ہیں، جو تیرے طلبگار ہیں اور تجھے چاہتے ہیں، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، وہ بچ جائیں گے۔
وہ بچ جائیں گے۔ پھر دوسرے موقع پہ، دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں، جو مجھے چاہنے والے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ تو آج کا جو موضوع ہے کہ شیطانی وسوسوں سے نجات کیسے ممکن ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ شیطانی وسوسوں سے نجات پا جائیں، خالص اللہ کی یعنی اللہ کے چاہنے والے آپ بن جائیں، اللہ کو چاہیں اور خالص اللہ کے طلبگار بن جائیں، زندگی اللہ کے لیے خالص کر دیں، اور یعنی آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے، اگر آپ شیطانی وسوسوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں، پھر اپنی منزل کو پہچانیں کہ آپ آئے کیوں ہیں دنیا میں، پھر اپنی منزل کے راستے کو پہچانیں کہ میرا راستہ کیا ہے، میں رب میری منزل ہے، راستہ کیا ہے، راستہ دین اسلام ہے، پھر اس کے راستے پر چلنے کے طریقے کو پہچانیں، وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ساری باتیں آپ نے پہچان لی، اب عزم کر لیں کہ اور یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اپنی زندگی کا رخ، اب اللہ ہی میری منزل ہے اور میں یکسو ہوں، کوئی دوسری میری تمنا ہی نہیں، یکسو ہوں، ایک منزل، دو منزلیں نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کو کہنا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ سیدھے راستے پر آ گئے، جو راستہ آپ نے چننا تھا وہ آپ نے چن لیا، جو راستہ آپ نے جس راستے پر چلنا ہے وہ آپ کو معلوم ہو گیا، وہ راستہ ہے دین اسلام کا۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دین اسلام کا جو ہے وہ راستہ ہے طریقہ محمد الرسول اللہ کا اسوہ حسنہ۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ راستہ ہو گیا اور یہ آپ کا طریقہ کار ہو گیا، اور اب اس راستے پر اور اس طریقے پر آپ نے چلنا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ایسا کریں گے اور یعنی اللہ کو منزل بنا کر، یہ اختتامی کلمات اس نشست کے میں کہہ رہا ہوں، اور اس کو ذرا غور سے سنیں کہ اللہ کو منزل بنا لیں، اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی منزل کو پہچان لے، اپنے راستے کو پہچان لے، اس راستے پر چلنے کے طریقے کو پہچان لے، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں اور اللہ کے لیے جینے کا ارادہ کر لیں۔ دنیا پر یعنی آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اپنے لیے زندگی گزاریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا پکا ارادہ کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آگ ہے، پھر ناکامی ہے، ناکامی کا مطلب آگ ہے۔ تو شیطانی وسوسوں سے نجات ایسے ممکن ہے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اگر آپ اللہ کے خالص بندے ہو جائیں گے اور زندگی اللہ کے لیے خالص کر لیں گے۔ اب شیطان آپ کے راستے میں وسوسے تو ڈالے گا، وہ تو اس کا کام ہے وہ تو اس کا طریقہ ہے، وہ تو آپ کو چاہیے، یعنی موت تک آپ کو شیطان کا ساتھ چاہیے، یعنی شیطان کی مدد چاہیے کہ آپ اس پر پاؤں رکھ کر، آپ اس کی وسوسات پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھتے رہیں، لیکن وہ آپ کے راستے میں آپ کا ساتھی نہیں بنے گا، وہ آپ کا ساتھی نہیں بنے گا۔ اب وہ آپ کا دشمن ہوگا، آپ اس کے دشمن ہوں گے۔ اب یہ دشمنی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرو۔
ہم نے تو دوستیاں سجا لی ہیں، تو نہیں، دوستی نہیں کرنی، دشمنی کرنی ہے۔ یہ آپ کے راستے میں مددگار ہے شیطان، اس پر وسوسے آئیں گے، اس پہ پاؤں رکھتے چلے جائیں۔ تیز تر گامزن منزل مادور نیست، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، منزل دور نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل